ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کی ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے وہ جمعے کے روز ہو سکتا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے امریکہ بھی اس وقت پاکستان کی طرح منتظر ہے ایران کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس آنے کا، اور رسپانس جو ہے وہ پازیٹیو ایران کی طرف سے تب تک نہیں آئے گا جب تک ناکہ بندی کی سچویشن جو ہے وہ فائنلائز سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی اسٹریٹ آف ہرمز پر. ناکہ بندی تک بھی ایران نے بڑا پیشنٹلی بیئر کیا، لیکن جب اس کے جہاز پہ حملہ کیا گیا وہاں سے سچویشن جو خراب ہوئی تھی. اور آپ دیکھیے پہلے ڈی جی وینس کے بارے میں کہا گیا تھا نہیں آ رہے، پھر کہا گیا آ رہے ہیں، منگل کو امریکہ سے روانہ ہوں گے. منگل کا پورا روز ختم ہونے کے بعد بھی فائنلی پتہ چلا کہ وہ نہیں آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی جی وینس ٹو آل امیریکنس دے آر لائک پیشنٹلی ویٹنگ فار دا ایران ٹو رسپونڈ ان اے ویری پازیٹیو وے. لیکن ایران جو ہے وہ جس طرح سے ڈٹا ہوا ہے، اور پاکستان کی جو ثالثی کی کوشش ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بارہا ہماری لیڈرشپ کو سراہتے نہیں تھک رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ایران بیسک اپریشیٹ تو پاکستان کو کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اب اور بھی زیادہ پہلے سے زیادہ اسٹرکٹ ہو گیا ہے. اور وہ کہتا ہے جناب جب تک آپ یہ ناکہ بندی نہیں ہٹائیں گے ہمارے جہازوں کے اوپر سے، کیونکہ وہ ایران نہیں چاہتا کہ وہ لیٹ ڈاؤن ہو کر کسی طرح کے پریشر میں آ کر دنیا کو یہ امپریشن جائے کہ وہ کسی طرح کے پریشر میں آ کر جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھ رہا ہے. آپ ادھر بم بلاسٹ ہمارے جو ہے میزائلز بھی داغیں ہمارے جہازوں کے اوپر ہائی جیک بھی کریں، اور اوپر سے ہم جو ہے یہاں پر ٹیبل ٹاپ پر مذاکرات کریں، تو ہپوکریٹک اپروچ ایران از ناٹ گوئنگ ٹو بیئر دس ہپوکریٹک اپروچ. ٹھیک ہے، تو آپ ایک طرف رہیں ڈیل چاہتے ہیں، پیس نیگوسیشن چاہتے ہیں، یا پھر وہ چاہتے ہیں آپ ناکہ بندی کرنا چاہتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر. تو جنگ بندی سیز فائر تو ہونا ہی تھا. جنگ بندی دوبارہ سے تو ٹرمپ نے کرنی ہی تھی، بیکاز ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سارے کے سارے کارڈ جیسے کہ ہم ویری فرسٹ ڈے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے ہاتھ میں ہی سارے کارڈز ہیں، اور یہ مزید سیز فائر ہی ہوگا، کیونکہ جنگ تو اسرائیل اور امریکہ دونوں کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ نہ ایسا ہوگا. میں تو اس دن بھی شور تھی جب اس سویلائزیشن کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی تھی، اور 1 گھنٹے بعد فائنلی ٹرمپ کی وہ ٹویٹ آ گئی جو کہ میں پریڈکٹ کر رہی تھی کہ ایسا نہیں ہونے والا ہے، بیکاز یہ امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. ایران تو ابھی بھی اسٹل ویجیلنٹ، اسٹل ایگریسو، اسٹل میری جو ایک اسٹریٹجیکل ڈیفرنس کا جو ثبوت ایران نے دیا ہے وہ ابھی بھی تاحال. جب آپ طویل المدتی جنگ کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ دوسرے کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر کیوں مانیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ تو طویل المدتی جنگ کے لیے امریکہ تیار نہیں ہے، تبھی وہی سیز فائر کر رہا ہے، وہی ڈیلیگیشن کو بھیجنا چاہتا ہے. تو اب ٹرمپ کو چاہیے کہ جناب وہ بات مان لے فائنلی اتنے سارے نکات میں سے، جو ایک اسٹریٹ آف ہرمز کی جو دکھی رگ بن چکا ہے عالمی معیشت کے لیے بھی، خود ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی، کہ اگر آپ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ ایرانین جہازوں کو جو ہے وہ مینیپولیٹ اور پروپوگیٹ کرنا بند کریں گے تو بات ایران کی جانب سے آگے بڑھے گی، اینڈ دیٹس ایران فائنل ون لائنر. سندر صاحبہ، کچھ بیانات ایسے بھی ہیں جو کہ پبلک پوسچرنگ کے لیے دیے جاتے ہیں، چاہے وہ ایران کی طرف سے دیکھ لیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اگر دیکھیں، لیکن آبویسلی جو چیزیں ہیں وہ سٹریم لائن تب ہوں گی جب اسٹریٹ آف ہارمز کی صورتحال بہتر ہوگی. آج یہ خبریں آ رہی تھی کہ 2 ایسے جہاز جن کا صہیونیوں سے ممکنہ طور پر تعلق ہو سکتا ہے اس کو ایران نے قبضے میں لیا ہے. تو اگر اسی طرح کی کشیدگی برقرار رہتی ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا دور ممکن ہو پائے گا، یا اگر ہو بھی جاتا ہے تو کوئی بریک تھرو ہو پائے گا؟ آپ نے بالکل وجہ فرمایا ہے، لیکن یہ فیس سیونگ والی اور اپنے لوگوں کو جو ہے کہ آگے مطلب اپنی فیس سیونگ کی بات جو ہے وہ امریکہ کے لیے زیادہ درست ہے، کیونکہ وہ صرف دنیا کے آگے لیے خود اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ، اپنی قیادت کو بچانے کے لیے بھی اس طرح کے بیانات مستقل بنیادوں پر ویری فرسٹ سے دیتے آ رہے ہیں. لیکن ایران جو ہے وہ ایران از ویری کلیئر. ٹھیک ہے، ایران کے اپنے لوگ اس کے اب ایک پیج پر ہیں. وہ انتشار جو پھیلانا چاہ رہے تھے امریکہ، وہ رجیم چینج اور ان کے اپنے اندر تفرقہ پڑوا کر، وہ تو اب الٹا ایک پیج پر آ گیا ہے نا. ایران نے بتایا کہ ہم منحصر قوم پاکستان کی طرح ہر مشکل وقت میں اکٹھا ایک پیج پر ہو جاتے ہیں، ہم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ہیں. تو ایران کو اپنے لوگوں کے آگے فیس سیونگ کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے. ایران منحصر قوم ایک پیج پر ہے، اور وہ بہت کلیئر ہے کہ اگر آپ ہم سے جو ہے وہ پریشر سے کوئی نہیں کروا سکتے ہیں، کوئی ڈیل نہیں کروا سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں گے جب تک ایران کی طرف سے پازیٹیو رسپانس نہیں آتا، اسلام آباد بھی ریڈی رہے گا، ٹرمپ کی جانب سے بیانات بھی آتے رہیں گے، اور یہ سیز فائر طوالت اختیار کرتا جائے گا. میں انشاءاللہ بالکل نہیں دیکھتی ہوں کہ حالات مزید کشیدہ ہوں گے یا کوئی جنگ کا خطرہ ہوگا. ہمیں پازیٹیو مینیفیسٹ ویسے بھی کرنا چاہیے، اور میرے خیال ہے لاجیکل جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ کسی بھی طرح جنگ افورڈ امریکہ نہیں کر سکتا، نہ بوٹس آن گراؤنڈ کر سکتا ہے، نہ مزید اکنامکلی کتنا وہ افیکٹ ہو رہا ہے. ان اینی وے جو ہے وہ امریکہ از ان دا ہاٹ واٹرز اینڈ اسرائیل ایز ویل، کیونکہ اسرائیل بھی آپ دیکھیں نیتنیاہو کا یہ بیان آنے کے بعد کہ میں رہوں نہ رہوں، گریٹر اسرائیل کا خواب ضرور پورا ہوگا.
اٹ مینس وقتی طور پہ وہ بھی ہتھیار ڈال چکے ہیں نا. نہ صرف ان کے اپنے خلاف کیسز، ان کے اپنے سڑکوں پہ لوگ ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ کتنا اسرائیل بھی سفر کر رہا ہے. تو ایران نقصان اٹھانے کے باوجود بھی جو ہے وہ ڈٹا ہے اور ڈٹا رہے گا. یہ 1 سے 2 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، یہ 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کے بیانات آتے رہیں گے، تھریٹننگ بیانات ٹرمپ کی جانب سے کہ کچھ ایسا ہو جائے گا جو نہیں ہونا چاہیے، 47 سال میں کچھ ایسا کر دوں گا جو ابھی تک نہیں ہوا ہے. لیکن یہ بیانات کا سلسلہ ایسے اور جاری اور ساری رہے گا جب تک کہ ایران کی جانب سے کوئی پازیٹیو مثبت پیش رفت اس معاملے میں نہیں ہوتی ہے. دیٹس واٹ آئی بلیو. امریکہ آبویسلی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا یہ جنگ، نہ ہی اسرائیل افورڈ کر سکتا ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ سی بی ایمز ہوتے ہیں. جب مذاکرات کی طرف جانا ہوتا ہے تو کچھ ایسے میئرز لیے جاتے ہیں جس سے اعتماد حاصل کیا جاتا ہے، چاہے وہ بیانات آنے کا سلسلہ جاری رہے. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے کچھ سی بی ایمز امریکہ کی جانب سے کچھ نظر آ رہے ہیں؟ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تب جب کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ پایا جاتا. ہو از گونا ٹرسٹ آن ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیٹمنٹس؟ ٹھیک ہے، ان کے اپنے بیانات جن سے پینٹاگون وہ جو ہے وہ کی جو انٹیلیجنس اسسمنٹس ہیں وہ اتفاق نہیں کرتی ہیں. وائٹ ہاؤس کی ان سے جن کے اپنے سابق وزراء نہیں کرتے ہیں، ان کے اپنے سینیٹر اتفاق نہیں کرتے ہیں. تو کیا ایران ٹرسٹ کرے گا یا پاکستان جو ثالث کے کردار پر ہے وہ مطلب میڈیٹیٹ کر رہا ہے، بٹ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں امریکہ ایسا نہیں کرے گا. یہ تو پاکستان کا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ گونا ڈو دس، کہ اگر وہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ صحیح کریں گے غلط کریں گے. کانفیڈنس کی تو کمی ہے، کوئلیشن اسٹریٹجی کی تو کمی ہے. امریکہ کے پاس پہ تو کوئلیشن اسٹریٹجی ویری فرسٹ ڈے سے نہیں تھی. امریکن کے اپنے الائز جو بیٹر نو کہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، فرام یورپین یونین ٹو ویسٹرن ورلڈ ٹو یورپین کنٹریز، ایوری ون. ٹھیک ہے، تو کون اس وقت جو ہے کوئلیشن اسٹریٹجی کے تناظر میں دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہے. اکنامیکلی جو ہے وہ اس خطے میں میرا خیال اسرائیل کے ساتھ تو وہ مدر فادر ڈیو جو ہمارے پاس ہے بھارت اور اسرائیل کا. لیکن امریکہ کے ساتھ اس کا کون ہے پریکٹیکلی اس کا ساتھ دینے کے لیے؟ ٹھیک ہے، تو کانفیڈنس بلڈنگ میت کی تو کیا بات ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہیوج پایا جاتا ہے. آپ ڈیل کی بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ناکہ بندی پہ ان کے جہاز پر حملہ کر رہے ہیں، تو ٹرسٹ تو آپ لوز کر چکے ہیں، بہت بری طرح لوز کر چکے ہیں. تو کہاں سے وہ کانفیڈنس آئے گا ایران کے پارٹ پر کہ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں وہ پریکٹیکلی نہ کریں؟ صرف اس ایک حملہ کرنے نے ساری سچویشن کو گیم کو الٹ کر رکھ دیا. ادروائز سیکنڈ راؤنڈ کے لیے ایران بھی آ رہا تھا. ظاہر ہے ایران نے گرین سگنل دیا تھا تو سیکنڈ راؤنڈ تک بات پہنچی تھی. رن ٹائم پہ اگر وہ اس کے جہاز کے اوپر حملہ نہ کرتے، اور آپ کو پتا ہے کہ چائنا کے ساتھ آپ انڈائریکٹلی بھی پنگا کریں گے تو پھر آپ کو لینے کے دینے پڑیں گے. مطلب چائنا کو اگر آپ تھریٹن کرتے ہیں جناب کہ آپ کے جہاز جو آپ کی کنٹری سے آ رہا ہے یا جا رہا ہے اگر ہم اس پہ حملہ کریں گے، تو چائنا کی طرف سے ابھی تو ہم ہلکی پھلکی میڈیشن دیکھ رہے ہیں، ہلکی پھلکے بیانات دیکھ رہے ہیں. چائنا کی جانب سے بھی بہت کوئی سالڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے. دی مومنٹ چائنا جو ہے وہ تھوڑا اگریسولی ویجیلنٹ اپنا رول پلے کرے گا تو پھر امریکہ کو ویسے سمجھ میں آئے گی جیسے کہ ابھی تک نہیں آ رہی ہے. اینڈ آئی تھنک ٹو ہٹ امریکاز اکانومی فرام چائنیز ین وڈ بی دی نیکسٹ اسٹریٹجی جو کہ دنیا اس کو آپٹ کرنے والی ہے. تو آئی تھنک برکس کے تناظر میں جو اتنے سالوں سے امریکہ کے اوپر جو ہے یہ تلوار رٹک رہی تھی کہیں چائنیز ین میں تجارت نہ شروع ہو جائے، اگر تو کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی دی ریئل تھریٹ فار امریکہ کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیے بلینز آف ٹریلینز آف ڈالرز نہ صرف اپنی گلف کنٹریز میں اپنے اڈوں کے اوپر نشانہ بنوانے سے لے کر جو ہے وہ ین پیٹرول کی جو ٹرم کو سننے کے بعد سے لے کر تو امریکہ کو تو اس پر ہی ڈٹ جانا چاہیے. اور آپ دیکھیں ابھی تو خود امریکن فوجیوں کے فیملیز بھی جو ہے آ گئی کہ ہم نہیں اس جنگ کا حصہ بنے دیں گے امریکہ کو نا.